बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े एक अहम मौजू पर आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ, और मेरे आज की इस गुफ्तगू का मकसद उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद, मुफ़ाहमत का रास्ता पैदा करने की कोशिश है। तारीख़ इस्लाम में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और अहले बैत अतहार के हवाले से मुशाजरात का ज़िक्र किया जाता है, मुनाकशात का ज़िक्र किया जाता है, और फिर उस बुनियाद पर उम्मत दो हिस्सों में तकसीम होकर अपने अपने दलाइल देना शुरू कर देती है। बदकिस्मती से कुछ लोगों के दलाइल सहाबा के हक़ में और अहले बैत की मुखालफत में, और कुछ दलाइल देते हैं और वकील सफ़ाई बन जाते हैं अहले बैत की तरफ से, और सहाबा पर एतराज़ और तान व तशनी करते हैं। मैंने जब एक दर्द दिल के साथ इस पर गौर करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो उसके साथ साथ मैं कई बरसों से इस मौजू पर गुफ्तगू भी कर रहा हूँ और उम्मत मुस्लिमा को एक वहदत और मुफ़ाहमत के रास्ते पर लाने की कोशिश में भी हूँ। तो मेरी इन कोशिशों में से ये एक कोशिश ही आप समझ लें कि ये जो मुशाजरात होते हैं मुक़द्दस लोगों के दरमियान, ये सिर्फ़ तारीख़ इस्लाम का हिस्सा नहीं है। आप अगर कुरान पाक को पढ़िए, कुरान पाक को देखिए, तो कुरान पाक में इस्लाम से पहले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी से पहले, ऐलान नबूवत से पहले, मक्की और मदनी दौर से पहले वाक़यात का ज़िक्र है। मसलन उन वाक़यात में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का ज़िक्र है कि उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया। वो सारा तवील वाक़या हर बाशऊर मुसलमान को, मोमिन को पता है। लेकिन बिलाखिर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे और आपके भाई आपके सामने अदब से झुके हुए थे, तो कुरान ने कहा हाज़ा तअवीलु रुया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, ये यूसुफ़ तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है। उसके बाद आज तक तारीख़ कुरान में, तारीख़ मज़हब में, तारीख़ अदियान में, तारीख़ इस्लाम में किसी ने भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बिरादरान पर तान नहीं किया। कोई उन पर कम व बेश उनको नहीं बोला। उसकी वजह ये कि कुरान के फ़लसफ़े के मुताबिक वो सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए थे और उन्होंने एहतराम से अपने सरों को झुका दिया था। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि उन भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाज़ार मिस्र में बिके। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि आप 7 साल जेल में गुजारे आपने। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि आपके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रो रो कर आप आँखों से महरूम हो गए थे। 25-30 बरस पर मुहीत जुदाई और फ़िराक का एक अरसा था। कितना बड़ा जुल्म था। मगर जब कुरान ने हमें बताया कि आपके भाई झुक गए और रब ने उनके झुकने की तहसीन फरमाई, तो आज तक कोई भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के दरमियान तराजू उठा के ना फजीलत तोलता है, ना उन पर फ़ैसला करने की कोशिश करता है, ना आपके भाइयों को बुरा भला कहता है। अब आप आगे आइए। चलो, इधर तो पैगंबर थे यूसुफ़, उधर जो आपके भाई थे वो पैगंबर तो नहीं थे। लेकिन मैं आपके सामने हज़रत मूसा का वाक़या रखता हूँ। दोनों मुक़द्दस शख्सियात,
دونوں بھائی، ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ایک سیدنا ہارون علیہ السلام، آپ جب کوہ طور پر گئے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، تورات لینے کے لیے، تو پیچھے بنی اسرائیل نے، یہود نے بچھڑا بنایا جو بولتا تھا، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ شرک ہے، اس کا ارتکاب نہ کرو، مگر قوم نہ سمجھی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آپ نے جب دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہے اور مورتی کی عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو آپ صبر نہ کر سکے، آپ برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے غضب و جلال میں حضرت ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑا اور زمین پر پٹک دیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑو، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو۔ اور آپ نے زود و کوب بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کو سمجھاتا رہا ہوں، لیکن میں نے ان پر سختی نہیں کی، کہیں تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا ہے، تفرقے میں ڈال دیا ہے، بانٹ دیا ہے۔ میں تمہارا انتظار کرتا رہا، اب تم آئے ہو تو اس مسئلے پر جیسے تم کہو گے ویسے میں کروں گا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے کہ آپ ہارون علیہ السلام کی بات سنتے، آپ نے داڑھی بھی پکڑی، سر کے بال بھی پکڑے، نوچا بھی اور زمین پر بھی پٹک دیا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے بات کو۔ تو اس کے بعد پھر آج تک اتنا بڑا واقعہ ہے، دونوں مقدس شخصیات تھیں، دونوں نبی تھے، دونوں رسول، دونوں نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ان دونوں کے درمیان، مگر آج تک کوئی بھی ترازو پکڑ کے نہیں بیٹھتا کہ فیصلہ کرے کہ موسیٰ حق پر تھے یا ہارون حق پر تھے، کس کی زیادتی تھی، کس کی زیادتی نہیں تھی۔ یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم مقدس شخصیات کی مشاجرات، مناقشات اور اختلافات میں فیصلہ کرنے والے بن کے بیٹھیں، ان کے اختلافات پر ہم فیصلہ کن گفتگو کا سوچیں، اور پھر جب ہم گفتگو کریں تو پھر توازن بگاڑتے ہوئے کبھی ایک مقدس شخصیت پر زبان درازی کریں، کبھی دوسری مقدس شخصیت پر زبان درازی کریں۔ میری مراد یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں جو صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے مشاجرات ہیں، ان مشاجرات کے وجود سے ہم اگر انکار نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان مشاجرات کی وسیع تو نہ کریں، ان کو عریض نہ کریں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ اسے منیمائز کریں۔ اور پھر اگر کوئی مشاجرہ ان مقدس شخصیات میں ہمیں نظر بھی آتا ہے تو پھر قرآن کے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کس کو حق پر کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو حق پر کہیں گے یا ہارون علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھایا بڑے بھائی پر، موسیٰ علیہ السلام نے نبی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور قرآن کہتا ہے قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں جائے، میرے سر اور داڑھی کے بالوں کو نہ پکڑا۔ اب آپ یہاں فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کہ کون قصوروار تھا، نعوذ باللہ کون قصوروار نہیں تھا۔ کسے آپ مجرم کہیں گے، کسے آپ ملزم کہیں گے، کسے آپ ظالم کہیں گے، کسے آپ مظلوم کہیں گے۔ اگر اس قسم کے واقعات قرآنی تاریخ میں انبیاء اور رسل کے درمیان واقع ہوئے، ایسے واقعات کا ظہور ہوا، ایسے واقعات کا صدور ہوا، تو جب ہم اس میں کسی طرح بھی
پلڑا نہیں جھکا سکتے اور کوئی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، کسی کو ظالم اور مظلوم کی ڈگری نہیں دے سکتے، کسی کو حق اور باطل کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے۔ تو خدا را قرآن کے ان دونوں واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخ اسلام کے جو مقدس شخصیات کے مشاجرات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سکوت اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ ان مشاجرات پر فیصلہ کرنے کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں۔ اس امت کے اخلاق کو سنوارنا ہے، اس امت کے کردار کو سنوارنا ہے، اس امت کو پستی سے نکالنا ہے، اس امت کو ذلت اور رسوائی سے نکال کر عظمت اور وقار کے مقام پر پہنچانا ہے، اس امت کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا ہے۔ بہت کام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جنہیں پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے قرآن کے اس واضح اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم صحابہ اور اہل بیت کی مشاجرات میں خاموشی اختیار کریں اور خاموش رہنے کی تلقین کریں، اور دونوں کے سامنے اپنے سر و نظروں کو عقیدت کے ساتھ جھکائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس مختصر و درد بھری گفتگو کے سننے کے بعد آپ کے دلوں میں جگہ پیدا فرمائے، امت کے لیے جگہ پیدا فرمائے، اتحاد کے لیے جگہ پیدا فرمائے، مفاہمت کے لیے جگہ پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔